ثم اتم الصیام الی اللیل صدق اللہ و مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و کریمنا و طبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ بقرہ سے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ صبح کا سفیدی کا ڈورا رات کے کالے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، اور اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ اس میں ہمیں سحری کا حکم جو ہے وہ دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن ملا، کیونکہ سحری یہ ہماری خصوصیت ہے، ہماری سے مراد امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات سے کئی برکتیں جہاں ہمیں حاصل ہوئیں، اس میں سے ایک تحفہ، ایک خصوصیت یہ سحری بھی ہے۔ اس سے پچھلی امتوں میں سحری نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب روزے شروع میں فرض کیے گئے، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کیا آپ نے، اب فجر سے پہلے جب تک جاگ رہے ہیں جب تک کھا پی سکتے ہیں۔ اگر روزہ افطار کرنے کے بعد سو گئے تو اٹھیں گے تو روزہ شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر کسی نے مغرب میں روزہ افطار کیا اور 15-20 منٹ بعد سو گیا اور آدھے گھنٹے بعد اٹھ گیا تو اس کا اگلا روزہ شروع ہو چکا۔ پہلے یہ حکم تھا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسان تھے، مزدور تھے، دن بھر اجرت کی، مزدوری کی۔ مغرب سے تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ گھر آئے، گھر والوں کو کھانا وغیرہ کا جو سامان لائے تھے وہ دیا، زوجہ وہ بنانے لگیں، پانی یا کھجور سے روزہ افطار کر لیا، اور کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹ گئے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ اب زوجہ نے اٹھایا ہے کہ بھئی کھانا تیار ہے، کھا لیں۔ کہنے لگے میرا تو روزہ شروع ہو گیا، کیونکہ حکم ہی یہی تھا کہ روزہ افطار کر کے اگر سو گئے تو اٹھیں گے تو روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو روزے پہ روزہ ہو گیا۔ اب اگلے دن بے ہوش ہو گئے نکاہت کے باعث۔ اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات خبر پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رقیق القلب ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین کے منصب پر فائز ہیں، تو آپ کو شدید جو ہے وہ رنج ہوا۔ تو یہ آیت کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اب ہمیں اجازت دی قولوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ کب تک کھاؤ پیو؟ صبح تک کھاؤ پیو۔ ماشاء اللہ سے ہماری قوم بھی ایسی ہو گئی ہے کھانے پینے کے معاملے میں کہ وہ فجر سحری میں 2 پراٹھے، پھر دودھ کا 1 گلاس، کھجلا یا پھینی بھی ہو، سب ہو، تب جو ہے وہ ہماری سحری مکمل ہوگی۔ اور کبھی لیٹ کھلیں، وہ ہو 10 منٹ رہ گئے، اب کیا میں سحری کروں گا، میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یا سحری میں آنکھ ہی نہ کھلی، آنکھ نہیں کھلی، بھائی آج آپ نے روزہ نہیں رکھا، امی کی آنکھ نہیں کھلی، سحری نہیں ہوئی۔ بھائی سحری فرض تھوڑی ہے، سحری کرنا یہ سنت ہے، بنا سحری کے روزہ ہو جائے گا بالکل۔ سحری کرنا یہ زیادہ سے زیادہ سنت کے حکم میں۔ اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہیں کھلی یا کسی وجہ سے کر نہیں سکا تو روزہ ہرگز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سحری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سحری سے متعلق حضرت انس کی روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے وقت مجھ سے فرماتے کہ میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کیا سحری لے کر آتا میں؟ کھجورے اور پانی۔ وہ حضور کی خدمت میں پیش کرتا، حضور کھجور کھا کے پانی پی کے سحری کر کے روزہ رکھ لیتے۔ لیکن ہم نے کیا کرا کہ جب تک یہ سارے لوازمات نہیں ہوں گے جب تک ہماری سحری نہیں ہوگی۔ بالکل کھائیے، شریعت نے اجازت دی آپ کو، آپ کھائیے، لیکن اگر کبھی کھانے سے رہ جائیں تو روزہ چھوڑنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ دیا۔ ابھی امام صاحب نے تلاوت بھی کری، ایام معدودہ، گنتی کے چند روز، قرآن میں کہا رمضان کے کیا ہے، روزے کے ایام معدودہ، گنتی کے چند روز ہیں، یہ یوں نکل جائیں گے۔ اور اتنی برکات ہیں رمضان میں، اتنی برکات ہیں کہ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ عذر کے باعث بھی چھوڑ دے تو عذر کے باعث چھوڑنے والا اگرچہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے تدارک میں وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے نا تو اتنی برکات نہیں حاصل کر سکتا جتنی رمضان کے ایک روزے میں۔ تو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ چھوڑ دینا، ابھی تو شروع کے ایام ہیں، نوجوان بھی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، پھر 5 6 10 روزے گزرتے ہیں تو بیچ میں سے ایک روزہ اسکپ کر دیا، پھر بیچ میں سے ایک اور گیا، تو ہم نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے، حالانکہ فرض ہے روزہ رکھنا، اور اس میں ہمارا
کئی طریقے کا فائدہ ہے، دینی بھی، میڈیکلی بھی، ہر لحاظ سے فائدہ ہے۔ تو سحری کھانے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی، چنانچہ بخاری کی شریف کی روایت ہے، مسلم اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا کہ سرکار علی وقار نے ارشاد فرمایا سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھاؤ کہ اس میں برکت ہے۔ اور میں نے عرض کیا نا، کھجور اور پانی یہ بھی بہت ہوتا ہے سحری کے لیے، لیکن اگر آپ کھانا چاہ رہے ہیں دل بھر کے تو بالکل کھائیے، اس کو بہانہ نہیں بنائیے، بس میرا عرض کرنے کا مقصد یہ۔ دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق جو ہے وہ سحری ہے، کہ اہل کتاب کو سحری نہیں ملی، ہمیں سحری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا فرق ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہم پہ خاص سمجھے فضیلت ہمیں حاصل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی نسبت سے۔ اب سحری کریں کب، اس کا وقت کیا ہو؟ دیکھیں، رات کے چھٹے حصے میں سحری کرنا، مغرب سے لے کے اختتام سحری یعنی کہ دخول فجر تک کا وقت نکالیں، اس کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، رات کے آخری حصے میں، چھٹے حصے میں سحری کرنا، یہ مستحب ہے۔ اور مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کو کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے رات کے 1 بجے بھی سحری کی نیت سے کھا پی لیا تو اس کی سحری ہو گئی، لیکن آخری حصے میں کرنا کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح یہ شرائط روزہ میں شامل نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، سحری کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ شرائط میں شامل ہے، یہ سنت ہے۔ چنانچہ بنا سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا، بنا سحری کے اب جب رمضان کا فرض روزہ بنا سحری کے ہو جائے گا تو نفل وہ تو بردرجہ اول ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے سحری نہیں کری تو روزہ نہیں ہوگا، نفل روزے کے لیے سحری شرط ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی بھی روزے کے لیے سحری شرط نہیں ہے، نہ رمضان کے فرض روزے کے لیے اور نہ علاوہ رمضان کے نفلی روزے کے لیے۔ اسی طرح سحری میں کھانے کا وقت کیا ہے بھائی، کب تک کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارے غلط معروف ہے کہ اذان فجر جب تک ہو رہی ہے کھا لو، اب تو کھا لو کھا لو، پرانے جو بوڑھے بزرگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کھا لو کھا لو، ابھی تو دور کی مسجد کی اذان باقی ہے، جلدی جلدی کھا لو، وہ جلدی جلدی کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اذان جو دی جاتی ہے وہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد دی جاتی ہے، اور سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے، یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہوگا اور فجر کا وقت داخل ہوگا۔ اب اگر اذان فجر کے درمیان کوئی شخص کھا رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس نے روزہ توڑ دیا، کیونکہ روزے کا کیا وقت ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کا، اس درمیان کوئی بھی کھائے پیے جمع کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوا، چاہے ایک گھٹ پانی پیا۔ اسی طرح یہ بھی بہت بری عادت ہے ہمارے یہاں قوم میں رائج ہو گئی کہ وہ بالکل آخر منٹ تک دیکھیں گے 1 منٹ باقی، لاؤ پانی کا گلاس لاؤ، جلدی جلدی پانی پی لوں، گلاس پہ گلاس پانی کے انڈے لے جا رہے ہیں، پھر بعد میں آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ شاید چند سیکنڈ اوپر ہو گئے ہوں گے، جب میں نے ٹائم دیکھا تو 1 منٹ اوپر ہو گیا تھا 2-3 گلاس پانی پینے میں۔ تو بھائی اگر 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو گیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اور حکم یہ ہوگا کہ اس کو گزارو پورا روزے کی طرح، اور رمضان کے بعد قضا بھی کرو۔ تو بہتر یہ کہ 5 منٹ پہلے بند کر دیں، جب آپ 13 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں تو 5 منٹ پہلے پانی پینا بند کر دیں، ضروری ہے کہ آخری وقت میں ہی گلاس اٹھا کے انڈیل رہیں۔ اسی طرح پچھلے 1-2 سال سے سوشل میڈیا پر ایک حدیث جو ہے وہ وائرل کی گئی، اور پھر جب جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو بالکل صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، لیکن جو شخص یہ صحیح حدیث نکال کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اتنا بے وقوف تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو دوسری احادیث نہیں مل رہی، اس کے ساتھی جو مذکور ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے جس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اذا سمع احدکم نداء والاناء علی یدہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص ندا یعنی کہ اذان فجر سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو، یعنی کہ کھا پی رہا ہو اور اذان فجر شروع ہو جائے، اذان شروع ہو جائے، فجر ندا کا لفظ ہے، پکار شروع ہو جائے، ندا کہتے ہیں پکار کو، تو یہاں اذان مراد ہے کہ اذان شروع ہو جائے، فلا يدعو حتى يقضي حاجته منها، تو وہ اس کو برتن کو رکھے نہیں یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری کر دے۔ اس حدیث کو وائرل کر کے نیچے میسج چلایا جا رہا تھا کہ اگر آپ کھا پی رہے ہیں اور اذان فجر شروع ہو گئی تو جو لقمہ ہے آپ کے ہاتھ میں، پانی کا گلاس ہے، دودھ پی رہے ہیں، وہ پی لیں،
چاہے وقت فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ صحیح حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا. تو کئی لوگوں کے سوالات آئے. تو دیکھیں یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ اس کی مزید شرح دوسری احادیث کر رہی ہیں نا کہ یہاں سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان بلالا کان یعذن باللیل، کہ بلال، حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے رات میں تہجد کے وقت، یعنی کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کولوا واشربوا حتی یعذن ابن مکتوم، کہ کھاؤ پیو حتیٰ کہ ابن مکتوم، یہ دوسرے صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، یہ بھی حضرت بلال کی طرح مؤذن رسول تھے، اذان دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ابن مکتوم کی اذان کو سن لو. فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّنُ حَتَّى يَطْلَعُ الْفَجْرِ، کیونکہ عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں یہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک اذان وقت فجر نہ ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں دو اذانیں ہوتی تھیں، ابھی بھی مکہ مدینہ میں ہوتی ہیں، تہجد کی اور فجر کی. حضرت بلال جو دیتے تھے وہ تہجد کی اذان دیتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو دیتے تھے وہ فجر کی اذان دیتے تھے. تو اس حدیث سے شرح مل گئی نا، سرکار نے فرمایا بلال کی اذان سے نہیں رکو کھانے پینے سے، بلکہ عبداللہ ابن مکتوم کی اذان سنو تو رکو، کیونکہ وہ فجر کی اذان دیتے ہیں. اور بلال کس کی اذان دیتے ہیں؟ تہجد کی. دوسری حدیث شریف جس میں خالصتاً یہ ذکر ہے، ان ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یمنعن احدا منکم اذن بلال من سحورہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی بلال کی اذان سحری سے نہ روکے، یعنی کہ اذان تہجد سے نہ روکے. فَإِنَّهُ يُعَذِّنُ، کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں باللیل، رات میں، لا يرجع قائماکم وَيُوقِظَ نَائِمَاکُمْ، تاکہ تمہارے جاگتوں کو تہجد کی طرف متوجہ کریں اور تمہارے سوتوں کو جگا دیں. یعنی کہ حضرت بلال جو تہجد کے وقت میں اذان دیتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جاگ رہے ہوں ان کی توجہ مبذول ہو جائے کہ بھئی وقت تہجد ہو گیا ہے، نماز تہجد ادا کر لیں، اور جو سو رہے ہوں وہ اس کو سن کر اٹھ جائیں. تو دیکھیں ان دو احادیث سے اس حدیث کی شرح مل گئی کہ جس میں سرکار نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو اپنی ضرورت کو پورا کر دو، اس سے پہلے رکو نہیں، اذان سے نہ رکو. تو کون سی اذان مراد ہے اس حدیث میں؟ حضرت بلال کی، جو تہجد کے لیے دیتے تھے، سحری کے وقت میں دیتے تھے. تو اس طرح عجیب عجیب گھامڑ قسم کے لوگ ہیں جو اٹھاتے ہیں کتابیں اور بیچ میں سے کوئی حدیث لیتے ہیں اور من مانی شرح کر کے اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ مستند علماء اکرام سے، مفتیان اکرام سے رابطے میں رہیں، ان سے علم دین سیکھیں، اقتضاء فیض کریں اور انہی سے سوالات پوچھیں. سوشل میڈیا یا گوگل جو ہے وہ اس کو اپنا مفتی نہیں بنائیں. آپ علماء اکرام کے پاس جائیں کہ دیکھیں حدیث کا نام لے کے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کے گمراہ کرنا مقصد ہے، اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے اس شخص کا. کیونکہ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو ابو داؤد کی یہ حدیث نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈال سکتا ہے، اس کو بخاری اور مسلم کی احادیث کیوں نظر نہیں آئی؟ یعنی کہ قصداً شرارت کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح طور پر علم دین حاصل کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے اور علماء اکرام سے وابستہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا